وہ لباس ایک واجب لباس ہے جو پہننا ضروری ہے، فرض ہے. جو نہیں پہنے گا وہ گناہگار ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے سزا دے گا. وہ کون سا لباس ہے؟ وہ ہے ستر ڈھانپنے والا، مرد کی ناف کے اوپر سے لے کر، یہ ناف جو ہوتی ہے، ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کو دکھانا بھی حرام ہے. اتنا وجود چھپانا فرض ہے. جو یہ والا لباس نہیں پہنے گا اسے سزا ملے گی صبح قیامت. یہ وہ لباس ہے جس کو قرآن نے کہا کہ یواری سوآتکم، یہ فرض لباس، اس کو لازمی پہنا جائے گا. ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے، یہ کسی کو اجازت نہیں، کوئی درویش ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی ملنگ ہو، کوئی تلنگ ہو، کسی کو بھی یہ دکھانے کی اجازت. آپ ناراض ہو جائیں گے شاید میری بات سے. دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور ایک بابا مجذوب ہے، کپڑے نہیں پہنتا. آپ فرمانے لگے وہ تو مجذوب ہے، تم تو مجذوب نہیں نا، تمہیں اسے دیکھنا نہیں چاہیے، تمہیں اسے دیکھنا نہیں چاہیے، تمہیں اس کو کپڑے پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تمہیں اسے ہٹنا چاہیے. وہ تو مجذوب ہے، وہ تو عالم جذب میں ہے، اس کی تو غلطی نہیں. اب غلطی کس کی ہے جی؟ اب ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ عالم جذب میں جو شخص ہے وہ تو ہوش کھو بیٹھا ہے. یہاں تو بھی ہوش کھو بیٹھنا، تو بھی دیکھ، تجھے بھی اجازت ہو گئی، لیکن تو باہوش ہو کے مدہوشوں جیسا کام کیوں کرتا ہے؟ تجھے یہ کام کرنے کی اجازت. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سچا مجذوب ہوتا ہے وہ تو شریعت کی مخالفت کرتا ہی نہیں، وہ تو چھپ جاتا ہے، وہ تو لوگوں سے جان چھڑاتا ہے. اور جتنے بھی مجذوبوں کے بارے میں نے سنا ہے وہ جان ہی چھڑایا کرتے تھے. مجذوب لوگوں سے، بھئی ہم جب دنیا داری والے رہے نہیں تو ہم کیوں ہمیں اس کام میں ملوث کرتے ہو؟ ایک بات. اور دوسری بات جو بڑی قیمتی اور قابل توجہ اور قابل غور ہے، مجذوب اپنی جگہ مست ہے، اگر اسے کوئی جزا سزا ملتی ہے تو وہ تو مست ہے، لیکن عام آدمی کو اس کے اس فعل کی پیروی کرنے کی بھی اجازت نہیں. یاد رکھیں مجذوب فقر کا بہت بڑا درجہ نہیں، بلکہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ چھوٹا درجہ ہے مجذوب ہونا. فقر کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو میرے رسول کریم نے اختیار فرمایا ہے، وہ ہے دین کی تبلیغ کرنا. فقر کا سب سے بڑا درجہ دین پھیلانا ہے، اور سب سے بڑا فقیر اور درویش وہ ہے جو نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، وہ سب سے بڑا درویش ہے. باقی اس کے بعد درجے ہیں، اس کے بعد ہیں جتنے درجے ہیں، کیونکہ جو کام حضور نے کیا وہ والی فقیری سب سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے. اورنگزیب عالمگیر خود بہت بڑے ولی اللہ تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے، مولانا جیون رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. تو ایک بزرگ ہوتے تھے حضرت سرمد شہید، وہ کبھی کبھی ان میں جذب طاری ہوتا تو ان کے کچھ کپڑے ہٹ جاتے، ننگے ہو جاتے، تو پھر انہیں ہوش بھی آ جاتا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے تو کرتا ہے گلیوں میں شریعت کی مخالفت تو میں تجھے سزا دوں گا، پھر نہ کہنا کہ بادشاہ نے مجھے سزا دی ہے. اس نے کہا ایسے ہی آپ سزا دیں گے؟ کہا میں دوں گا. پھر ایک دفعہ انہوں نے ایسے کیا تو بادشاہ کہنے لگا تو نے دوبارہ ایسا کیا ہے، جذب تیرے پاس اگر ہوتا ہے نا تو اس وقت کمرے میں گھس جایا کر، شریعت کی مخالفت میں نہیں کرنے دیتا. تو کیا کرے گا؟ تو بادشاہ کہنے لگا میں تیری گردن بھی اڑا دوں گا. اب وہ بھی ولی. ایک دن اسی طرح حضرت سرمد شہید کے کپڑے ہٹے ہوئے تھے اور وہ گلی میں بھاگ رہے تھے، بادشاہ آگے سے آگے، ہاتھ میں تلوار تھی، ماری گردن اڑا دی. اب وہ تو جذب میں تھے نا، جب آدمی جذب میں جنون میں ہوتا ہے تو اسے آپ سوئی بھی چبوئیں تو اسے پتہ نہیں چلتا، اسے تکلیف ہی نہیں ہوتی. وہ جذب میں تھے، گردن گر گئی، لیکن وجود ابھی اسی طرح تر و تازہ ہے اور زندہ ہے. اپنی گردن ہاتھ پہ رکھی، دوڑ لگا دی. رستے میں ان کے شیخ مل گئے، پیر مل گئے، کہنے لگے سرمد کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرنے جا رہا ہوں کہ بادشاہ نے میری گردن اڑا دی ہے. تو فرمانے لگے مجذوبوں کی رسائی بعد میں ہوتی ہے، سنت والوں کی پہلے ہوتی ہے. بادشاہ پہلے ہی در رسول پہ پہنچ گیا ہے اور اس نے جا کے کہہ دیا کہ حضور آپ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کا قانون سامنے ہے، میں اسے کوئی شریعت کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. فرمایا لہذا تو اب وہاں تجھے جانے کا فائدہ کوئی نہیں، وہ پہنچ گیا پہلے.
وہ پہلے پہنچ گیا، وہ فقیری کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا تو وہ پہنچ چکا ہے، وہیں گرے حضرت سرمد شہید اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یاد رکھیں لباس شریعت نے حکم دیا ہے، کسی کو اجازت نہیں عورت کو سوائے پیروں کے، ہاتھوں کے اور چہرے کے، وہ اپنے وجود کا باقی حصہ عورت کو بھی نہیں دکھا سکتی، عورت کو بھی۔ بڑے اللہ خیر فرمائے، میں دیکھتا ہوں رواج ہو گئے ہیں، اپنی مرضی کے گلے، اپنی مرضی کے سارے معاملات، گھر کے اندر دوسری عورتوں کو بھی دکھانا جائز نہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے تو لکھا ہے کہ بی بی گھر کے اندر رہے تو میک اپ کرے، خوبصورت کپڑے پہنے، اپنے بستر پہ پھول بچھائے، اور جب باہر جانا ہو تو پھر میلے کچیلے کپڑے پہنے، پھر میک اپ نہیں کرے، گھر کے اندر کرے تاکہ اس کے شوہر کی توجہ کسی اور عورت کی جانب نہ جائے۔ اب تو سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے، اب سارا مسئلہ ہی، غلط کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب اللہ خیر فرمائے، گھر میں رہنا ہے تو میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ۔ بلکہ میں ایک دکان پہ تھا، ہمارے ایک بچے کی دکان ہے، تو میں وہاں کپڑے خریدنے گیا تو وہ ایک بی بی کپڑے خرید رہی ہے تو کہتی ہے ایتے ہو گئے نا گھر پان والے، انہیں آن جان والے بھی بکھاؤ۔ میں وہ کپڑے لے کے ٹور گئی، میں کہ پتر یہ آن جان والے کیڑے ہوندے نے؟ انہیں کہ گھر والا سوٹ ہے 400 والا تے آن جان والا 4000 والا، تو کیسا عجیب فرق ہے۔ ویسے ہے یہ بات کہ نہیں؟ مجھے تو تجربہ نہیں ہوتا بازاروں میں جانے کا، لیکن عجیب معاملہ ہے نا جی۔ گھر میں جو کپڑے پہننے ہیں خاوند کے لیے، جو اچھے پہننے کا حکم ہے، وہ والے پہننے ہیں جو 400 کا ہے، اور جو آنے جانے کا ہے جی، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اور اس ظلم میں ان کا شراکت دار کون ہے جی؟ جنہیں گڈی دی فرنٹ سیٹ تے بایا ہے نال تیار کرا کے، جنہیں موٹر سائیکل دے پیچھے بایا، وہ مجرم ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے کیا ہے سارا کچھ۔ تو یاد رکھیے گا لباس کی شریعت نے یہ حد مقرر فرمائی، یہ شریعت نے عنوان دیا لباس کے حوالے سے کہ ہم یہ فرض لباس ہے۔ عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ دوسری عورت کو اپنا وجود دکھائے، اور مرد کو اجازت نہیں کہ مرد کو بھی دکھا سکے۔ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ چھپانا فرض ہے۔